مارکو، پلیگ اور سنگی جت، وادی گم، انشے سیریل، 12ویں قسط۔ کیمپ میں نووارد کوہ پہما ٹیم میں شامل لیو اور وجے چند ہی دنوں میں گہرے دوست بن گئے۔ لیو سے پاک چین دوستی اور وجے سے ہم زبانی اور شاعرانہ ہم ذوقی قربت کی وجہ بنی۔ جب لیو نے بیجنگ کا ریشمی رومال مجھے تحفتاً دیا تو میں نے کہا، شاید ریشم ہی وہ جادو تھا جس کے زیر اثر مارکو پولو 1271 صدی عیسوی میں وینس سے نکل کر چین جا پہنچا تھا۔ وہ غالباً پہلا یورپی سیاح تھا جس نے دور دراز ایشیا کی ایجادات، معاشرت، علاقائی حالات اور جانوروں سے یورپ میں بسنے والوں کو روشناس کروایا تھا۔ وینس واپسی پر جنوا سے جنگ کے سبب اسے جیل جانا پڑا اور یہیں اس نے اپنی سفری یادداشتوں کو قلم بند کیا۔ 1300 صدی عیسوی وہ زمانہ ہے کہ جب وسطی ایشیا سے اٹھنے والے منگول بہت سی خونی جنگوں کے بعد تقریباً پورے ایشیا پر قابض ہو چکے تھے۔ ان کے دور حکومت میں چین اور یورپ کے درمیان تجارتی راستے تشکیل پائے۔ ان راستوں سے گزر کر نہ صرف تجارتی سامان بلکہ مہلک جراثیم بھی یورپ پہنچے۔ 1347 صدی عیسوی میں پلیگ کی وبا پھیلنے سے یورپ کی تقریباً نصف آبادی لقمہ اجل بن گئی۔ لیو نے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، دوسری جانب بحر الکاہل کے دور دراز جزیرے ایسٹر پر پولینیزین لوگوں نے شاید اپنے اجداد کی روحوں کو امر بنانے کے لیے 1300 صدی عیسوی ہی میں آتش فشانی چٹانوں کو تراش کر سینکڑوں عظیم الشان مجسمے بنائے۔ چلی میں موجود یہ جزیرہ اور مجسمے یونیسکو نے عالمی عجائبات کے طور پر محفوظ کر لیے ہیں۔ یہ بھی 1300 صدی عیسوی ہی کی بات ہے کہ یورپ میں بسنے والوں کو بارود کو ہتھیاروں میں استعمال کرنے کا مہلک خیال سوجا، ورنہ یہی بارود چین میں سینکڑوں سالوں سے آتش بازی کے فن تک محدود رہا تھا۔ 1346 صدی عیسوی میں انگلستان اور یورپ کے درمیان 100 سالہ جنگ کا آغاز ہوا جو 1453 صدی عیسوی تک جاری رہی۔ 1381 صدی عیسوی میں انگلستان میں رچرڈ دوئم کے لگائے گئے ظالمانہ ٹیکس کے خلاف دیہاتیوں نے پہلی بار علم بغاوت بلند کیا۔ دوسری طرف چینیوں نے 1362 صدی عیسوی میں منگ بادشاہوں کی حکمرانی میں خوشحالی کا ایک سنہرا دور دیکھا۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی۔